अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी खिदमत में हाजिर है दौरान बलोच। आप देख रहे हैं दौरान बलोच न्यूज़। आज हम मौजूद हैं कोलू में मौलाना करीम अशक साहब के साथ। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कोलू में गुज़िश्ता दिनों एक वाक़या पेश आया जिसमें 8 से ज़ायद अफराद जो हैं उनको कादियानियों के फ़हरिस्त में जो है इलेक्शन कमीशन के फ़हरिस्त में ज़ाहिर किया गया, जिसमें यहाँ पर कोलू के उलमा इत्तेहाद ने यहाँ पर जो है एहतजाजी रैली किया। इससे कबल इसके बाद वहाँ पर इन लोगों ने जो है जेल भरो तहरीक शुरू किया, जिसमें तमाम कोलू के उलमा जो थे, सिविल सोसाइटी के अफराद थे, वो यहाँ पर कोलू का जो सिटी थाना है उसमें जाकर उन लोगों ने अपना जो है ख़ुद को गिरफ़्तारी दे दिया। जिसके बाद यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर कोलू कुर्बान अली मक्सी और यहाँ पर जो पुलिस के अफसरान थे उनके साथ मुज़ाकरात के बाद उन लोगों ने जो है वो एहतजाज ख़त्म किया। हम इस हवाले से मौलाना करीम बख्श साहब से जानते हैं कि क्या मुआहदे किए गए, जो 8 अफराद डिक्लेयर किए गए उनके मुतल्लिक उनको कैसे ये पता चला कि ये अफराद को यहाँ पर इलेक्शन के फ़हरिस्तों में कादियानी डिक्लेयर किए गया। बाद में एहतजाज जो हुआ, एहतजाज के बाद जो जेल में लोगों ने गिरफ़्तारी दिया उलमा कराम ने, तो फिर क्या डिप्टी कमिश्नर ने जो है वो उनके साथ मुआहदे किए कि ये कैसे ये तमाम सूरत हाल जो इसको से निपटा जाएगा और जो अफराद कैदियों की लिस्ट में ज़ाहिर किए गए थे उनको कैसे उनके नाम खारिज किए जाएंगे। मौलवी साहब, पहले तो आपके वक़्त का शुक्रिया। पहले ये बताइएगा, एहतजाज जो हुआ था उस पर कोई रद्दमल आया डिप्टी कमिश्नर ने? जो यहाँ पर अवामी हल्के हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने कोई आप लोगों को ऐसे रब्ता किया कि हम लोग जो हैं कादियानी नहीं हैं, हमें गलती से या किसी ने अपने मफादात के ख़ातिर यहाँ पर फ़हरिस्तों में डाला? जी दौरान भाई, बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे हैं, ये पहले भी हमने मीडिया के अंदर बातें वाज़ेह कर दी हैं और सारा कुछ दुनिया ने देख ली। हमें पता इस तरह चला कि ये दफ्तरों में हमारे साथी भी रहते हैं, जो मुलाजिम हैं वो दीनदार हैं, मुसलमान हैं, तो इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जब एक नाम दर्ज किया गया उम्मीदवार की हैसियत से, तो साथियों ने हमें बतला दिया कि जी इस तरह का कोई एक काम हो रहा है। और हमने फिर तहकीक किया, फ़रिश्तों को तलाश किया, तो 8 आदमियों का नाम निकला और जिसका सर फ़हरिस्त जो है ना वो हासिलान है, हासिलान वल्द फ़तेह ख़ान। लिहाजा इसको उम्मीदवार के हैसियत से उसके कागज़ात नामज़दगी जमा किए गए इलेक्शन कमीशन के दफ़्तर में। तो हमने फिर रैलियाँ भी की और जुम्मा के खुतबों में उलमाए किराम ने इसकी सख्त मज़म्मत की। और फिर हफ्ते के दिन हमने एहतजाजन थाने के अंदर जा कर के उलमाए किराम ने धरना दिया कि हम इसको किसी सूरत में आने नहीं देंगे। फिर हमने जब मालूमात किए हैं तो ये सारे फ़र्ज़ी नाम दिए गए हैं। वो लोग हमारे पास बाद में आए, ख़ुद मेरे पास भी आए और उलमाए किराम के पास गए। बाज़ों ने जो दूर थे तो वो व्हाट्सएप के ज़रिए से, फ़ोन के ज़रिए से उन्होंने कह दिया कि भाई हम न कादियानी हैं, हमें पता भी नहीं है कि हमारा नाम किसने दिया। हम इस तहकीक में लगे हुए हैं, हमारे साथी इस तहकीक के पीछे हैं कि भाई इनका नाम किसने दिया। बाकी तजवीज़ कुनिंदा, तायीद कुनिंदा वो भी किसी हद तक हमें मालूम है, लेकिन फ़िलहाल हम उनको ज़ाहिर नहीं करना चाहते। मौलवी साहब, क्या ये कोई ऐसे सियासी मफादात के लिए किए गए हैं? जो लोग हैं उनको तो पता ही नहीं है कि हमें कादियानी के लिस्ट में डाला गया है। ऐसे मैंने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पर, कोई कराची से एक बंदा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, कोलू का बाशिंदा था, और चमालिंग में, जैसे आपने आज गुफ्तगू में बताया था, चमालिंग से एक अफराद आया था, एक दूसरे जगहों से आ रहे हैं लोग, कह रहे हैं हमें इस बाबत कोई मालूमात नहीं है। कोई सियासी हथकंडा है या यहाँ पर कादियानियत को फ़रोग़ देने के लिए कुछ अफराद ये काम कर रहे हैं, बाकायदा मनसूबा बंदी किए जा रहे हैं? आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल इसी तरह है दौरान साहब। इनको सियासी मफाद के लिए इनसे पूछे बग़ैर इनका नाम लिखा गया कादियानियत के लिस्ट में, और उम्मीदवार को ज़ाहिर है कि उसको कोई भारी लालच दी गई कि हम आपको इतना देंगे, फ़ंड देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसको अभी तक हमने तो देखा खुद नहीं है, अलबत्ता उसकी बातें हम तक पहुंची हैं कि वो कहता है कि मुझे लोग ले गए हैं, अभी तक उसने किसी का नाम नहीं लिया। वो तो इंशाल्लाह अदालत में जब आएगा या सरकार के सामने होगा तो वो अपना बात वाज़े भी कर देगा। अब इससे तो इदारे पूछ सकते हैं या इंतज़ामिया पूछ सकती है कि भाई आपको किसने उठाया और किसने आपको ये लालच दिलाई।
تو وہ اپنا بیان خود دے گا جب سامنے آئے گا۔ متعلقہ آر او جو ہے یہاں پر الیکشن کمیشن کا، ان کے سامنے جو تجویز کنندہ ہیں، تائید کنندہ ہیں، ان کے حوالے آر او کیا کہتے ہیں؟ آر او کا کیا موقف ہے کہ ہمیں کیا بتایا گیا اور وہ امیدوار جو ہے اس کو ہمارے سامنے حاضر کیا نہیں گیا ہے؟ کیا امیدواروں کا تو کہنا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، تو آپ کا بھی یہی موقف ہے، تو کیا ان کو کیسے ان کو جا کے آگے ان کے کاغذات سبمٹ ہوئے جب وہ امیدوار خود تھے نہیں، تو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ نے کیسے ان کی جمع کر؟ اس معاملات میں ابھی تک پردہ پوشی سے کام لیا جا رہا ہے، ان کے نام کو عیان نہیں کیا جا رہا کہ وہ کون ہیں۔ چنانچہ اگلے دن اس کے طرف سے جو امیدوار ہے حاصلان، اس کے طرف سے لسٹ آئی تھی کہ میں اپنے کاغذات کو واپس لینا چاہتا ہوں اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جناب ڈی سی صاحب نے لایا تھا، مگشی صاحب نے، قربان علی مگشی نے، ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ تو دور ہے یہاں سے جنتلی کے علاقے میں، تو اس کا لسٹ پھر کس نے لایا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس بندے نے یہ لسٹ تیار کر کے اس کے طرف سے دی ہے جس نے اس کو اپنے لیے اٹھایا تھا کہ وہ ووٹ اس کو دے گا۔ نام انہوں نے بھی نہیں لیا، ہم نے بھی پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، فی الحال وہ صیغہ راز میں ہیں، لہٰذا یہ لوگ ظاہر ہو جائیں گے۔ اور ڈی سی صاحب نے، ہمارے کولو انتظامیہ اور پولیس افسران سب نے ہمیں یہ تسلی دی ہے اور ہمیں ان پر یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنے وعدوں پر قائم ہیں، اور اس 23 تاریخ کو اس کو بلایا بھی گیا ہے کہ وہ عدالت میں آ کر کے پیش ہوگا، اور علماء کرام نے جو ہے نا درخواست بھی دائر کی ہوئی ہے عدالت میں، سیشن کورٹ میں۔ انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہیں کہ یہ شخص الیکشن لڑنا کیا بلکہ قادیانیت کے نام سے یہاں پر ہمارے ضلع میں کوئی آدمی رہ ہی نہیں سکے گا انشاءاللہ، اگر ہمیں معلوم ہوگا، عوام کو معلوم ہوگا۔ صرف علماء کا کام نہیں بلکہ یہ تمام مسلمانوں کا کام ہے۔ کولو کے غیر عوام نے اس حوالے سے، سول سوسائٹی جو ہیں انہوں نے آپ کو کیا تعاون کیا ہے؟ کس حد تک آپ لوگوں کو سپورٹ کیا ہے؟ ریلی میں، باقی دیگر معاملات میں آپ لوگوں نے جیل والو تحریک میں آپ لوگوں کا کتنا ساتھ دیا ہے؟ ہم نے اس سے پہلے یہاں سیاسی جلوس بھی تھے، یہاں جلسے بھی تھے، اتنے لوگوں نے شرکت نہیں کیا اور اتنی حوصلہ افزائی ہمارا کسی نے بھی نہیں کیا جتنا کہ اس معاملے میں لوگوں نے ہم سے کیا۔ تو اتنا بڑا جلسہ تھا کہ جس طرح جہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کے جلسے ہوتے ہیں یا بڑے بڑے علماء کرام کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پورا کولو شہر اور گرد و نواح کے عوام اکٹھے ہوئے، بہت بڑا جلوس تھا اور جلسہ تھا۔ معتبرین نے، علاقے کے زعماء نے تقریریں کیں اور وہاں پر تھانے کے اندر بھی آئے، انہوں نے ہمیں ہر طرح کی تسلیاں دی۔ کوئی وہاں آ کر کے کسی نے فون کے ذریعے سے کہ ہم اس مسئلے میں بالکل آپ کے ساتھ ہیں، ہم اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمارے علاقے میں کسی قادیانی کی یہاں رہنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، نہ ہم کسی کو چھوڑیں گے۔ عوام سب ہمارے ساتھ ہیں، زعماء اور علاقے کے معتبر وڈیرے حضرات، سردار سب ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ علماء بھی متفق ہیں، ہم نے اتفاقیہ طور پر یہ فیصلہ کیا اور عدالت میں کیس دائر ہے اور کیس چل رہا ہے۔ مولوی صاحب، مزید یہ پوچھنا چاہوں گا، ڈپٹی کمشنر نے آپ کے سامنے وہ بندہ پیش نہیں کیا جنہوں نے قادیانیت میں اپنے کاغذات جمع کروائے اقلیت کے نشست پر؟ ان کا جو معاہدہ آپ لوگوں سے یہ کیا گیا، آپ لوگوں کا احتجاج اس بات پر ختم کروا دیا گیا کہ انہوں نے اپنے درخواست کسی کے تھرو، جنہوں نے کاغذات جمع کروائے ان کے تھرو بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ جو 7 افراد دیگر ہیں ان کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کو معلومات حاصل ہوئی؟ کیا ان کی کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے یا ان کو بھی کوئی ایسے سازش یا لالچ کے تحت ان کے کاغذات جمع کروائے گئے ہیں، ان کو ڈکلیئر کیا گیا؟ میرے معلومات کے مطابق ان کو نہ تو کسی لالچ کے تحت ان کا نام دیا گیا بلکہ ان غریبوں کو پتہ بھی نہیں ہے، صرف فہرست میں نام دیکھ کر کے کسی نے ان کو مسلمان کے بجائے قادیانیت لکھا ہے، اور نہ ان کو کوئی لالچ کسی نے دیا ہے اور نہ اس لالچ سے وہ آئے ہیں۔ یہ سب ایسا ہی ہیں، یہ ایک فرضی کارروائی ہے اور بس اسی دن اس کو لانا چاہتے تھے کہ وہ ووٹ استعمال کرے گا تو ایک ممبر بڑھ جائے گا ہمارا، لہٰذا اس طریقے سے جو ہے نا ہمیں یہ تمام چیزیں معلوم ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ مزید معلومات میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ انتظامیہ، ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو ہمیں وعدے کیے ہیں اور پولیس افسران نے، انتظامیہ نے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہمارا مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے
بلکہ یہ تو عدالت کا بھی مسئلہ ہے، یہ سرکار کا بھی مسئلہ ہے، یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے۔ آئین پاکستان میں ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اب تو ان کا اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر آنے کی کوئی جواز ہی نہیں ہے، اور نہ ان کو یہاں چھوڑا بھی جائے گا۔ مولوی صاحب آخری سوال کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا۔ مولوی صاحب یہ تمام واقعہ ہو گیا، کہیں سے کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ٹیکنیکل مسٹیک ہے، کہیں امیدوار جو ہیں جن لوگوں کو ڈکلیئر کیا گیا قادیانی وہ بھی کہتے ہیں ہمیں اس چیز کے معلومات نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں یہاں پر کولو میں قادیانیت کے فروغ کے لیے یہاں پر کام ہو رہا ہے، یہاں پر کوئی ان کے ایسے سورسز ہیں جو یہاں پر ان کے ایجنڈے کو، ان کے جو دین ہیں اس کو یہاں پر پھیلانے کی کوشش کیا جا رہا ہے؟ نہیں جناب، ان کو پھیلانے کی کوشش جہاں تک ہمارے معلومات ہیں کوئی بھی نہیں ہے، بس یہ صرف سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے ایک ممبر ان کو درکار تھا کہ ایک ممبر ہمیں مل جائے تاکہ ہم جیت جائیں۔ اب اس کا پتہ لگ جائے گا، کسی حد تک ہم نے معلومات کیے بھی ہیں، نام لینا پوری دنیا کے سامنے مناسب نہیں ہے، لہٰذا یہ لالچ میں نہیں آئے ہیں، یہ لا علمی کی وجہ سے ان کو لکھا گیا ہے قادیانیت کے لسٹ میں۔ جی یہ تھے کولو کے شیخ الحدیث مولانا کریم بشک صاحب، جن کے کولو میں دین اور اسلام کے پھیلانے کے حوالے سے کافی گران خدمات ہیں، جنہوں نے کولو میں یہاں پر ہر وقت فرقہ واریت کو روکنے اور دیگر جو غیر اسلامی یہاں پر روایت ہیں ان پر جو ہے قابو پانے کے لیے انہوں نے کام کیا۔ انہوں نے یہاں پر کولو کے جو مدارس ہیں ان میں ان کا بڑا کردار ہے، جنہوں نے یہاں پر بہت سارے جو ہے علماء کولو کو فراہم کیے، دینی حوالات سے ان کے گراں قدر خدمات ہیں۔ اس باقی جو ہے یہ جو واقعہ ریسنٹلی پیش آیا جس میں 8 افراد کو جو ہے قادیانی اقلیتی نشستوں پر ڈکلیئر کر کے یہاں پر کولو کے فہرستوں میں ڈالا گیا تھا، جس کے بعد کولو کے سول سوسائٹی، علماء کرام، جو باقی لوگ تھے یہاں پر قبائلی معتبرین، تمام نے یکجا ہو کر آواز اٹھایا کہ کولو میں جو ہے قادیانی کسی بھی سیاسی مفادات یا دیگر جو ہے دنیاوی مفادات کے لیے کبھی بھی کولو میں کسی بھی صورتحال، کسی بھی اماؤنٹ یا کسی بھی طریقہ کار سے کولو میں قادیانیت کے فروغ کو جو ہے نہیں اجازت دی جائے گی۔ دوسرے جانب میں مولوی صاحب نے آپ کو بتایا کہ کولو میں جن لوگوں کو ڈکلیئر کیا گیا وہ جسٹ فار پولیٹیکل جو ہے بینیفٹس کے لیے ہیں، یہاں پر قادیانیت کے فروخت کے لیے ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ یہاں پر قادیانیت کو فروغ دیں۔ ساتھ ساتھ یہاں پر جو دیگر دین اسلام سے تعلق رکھنے والے فرزندان اسلام ہیں ان سے اپیل ہے، اگر آپ کے ساتھ اس طرح کوئی بندہ جال سازی کے ذریعے آپ کے ساتھ اس طرح کوئی آپ سے کاغذات دستخط کرواتا ہے آپ کے مذہب کے حوالے سے، اس پر بھی احتیاط کیجیے گا، اور اپنے جو باقی قریب جوار کے آپ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی آگاہ کریں کہ اس چیزوں سے محتاط رہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں آپ کو بہت سارے جو ہے دنیاوی فنڈنگز کا لالچ دے کر آپ کے مذہب کو تبدیل کروائیں گے، جس سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ دین سے اور اسلام سے جو ہے وہ محروم ہو جائیں گے۔ فی الحال کے لیے دوران بلوچ کو دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔